اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 32واں سبق ہم نے شروع کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور 32ویں سبق میں مستثنیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ کنسیپٹ انتہائی اہم ہے جس کو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ سمجھ لیا، تو سبق کو لے کے چلتے ہیں جی آگے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو الحمدللہ ساری باتیں یاد ہیں۔ کلام موجب، کلام غیر موجب، استثناء متصل، استثناء منقطع، اور کلام تام اور کلام ناقص، الحمدللہ اس امید کے ساتھ چلتے ہیں جی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ ہوئی تھی، استاد نے جواب دیا تھا اس سوال کا کہ بچوں نے سوال کیا تھا کہ سر رزلٹ کیا نکلا، تو اس نے کہا جی تمام کے تمام طلبہ پاس ہو گئے ہیں سوائے ایک کے۔ تو ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا، تو استاد نے کہا بالکل وہ تم ہی ہو۔ تو اس پہ ابراہیم نے کنسرن اپنا ظاہر کیا تھا کہ جی میں کیسے ہو سکتا ہوں، وہ میں نے تو سارے کے سارے سوالوں کا جواب دیا تھا سوائے ایک کے۔ تو استاد نے بتایا تھا کہ وہ پہلا ہی تو اہم تھا اور اس کے 30 نمبر تھے، جب تم نے 30 نمبر والا سوال ہی نہیں پہلا حل کیا تو باقی میں تم خاک پاس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی پھر استاد نے کہا تھا محنت کرو کیونکہ جو فائنل ایگزامز ہیں وہ بہت ہی قریب ہیں، 1 مہینہ یا اس سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ زہیر پھر ایک سوال کرتا ہے استاد سے کہ کم درسن، کتنے سبق؟ آپ کو پتہ ہے کم یہ استفہامیہ ہے اور اس کے بعد تمیز ہے جو کہ منصوب آتی ہے۔ کم درسن کتنے سبق ندرسو ہم پڑھیں گے، للامتحان امتحان کے، امتحان کے لیے ہم کتنے سبق پڑھیں گے۔ المدرس ندرس الکتاب کلہ، ہم پوری کی پوری کتاب پڑھیں گے۔ ندرسو فعل فاعل، الکتابہ مفعول، اور کلہ الکتاب کی تاکید کے لیے، الا الدرسینی سوائے 2 سبقوں کے، الآخرینی آخری، سوائے 2 آخری سبقوں کے انشاءاللہ جی۔ الا آ گیا جی حرف استثناء، اور اس کے بعد ہم فوراً مستثنیٰ کو دیکھیں گے جو کہ منصوب ہے الدرسینی، الدرسینی، اور اس کی صفت آ رہی ہے آخرینی۔ اب مستثنیٰ منہ دیکھنا ہے جی، الکتابہ، الکتابہ جو ہے یہ مستثنیٰ منہ ہے۔ تو کلام آپ دیکھ لیں جی موجب ہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے۔ مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے، اور استثناء کون سا ہے؟ درس جو ہے وہ کتاب کا ہی ہے نا، اس کا ایک جزو ہے، لہٰذا متصل ہوا۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں واجب ہے اس مستثنیٰ کا منصوب آنا۔ تو ندرس الکتاب کلہ، ہم پوری کی پوری کتاب پڑھیں گے سوائے 2 آخری سبقوں کے انشاءاللہ۔ سجلہ یسجل تسجیلاً ریکارڈ کرنا، انٹر کرنا۔ یسجل الغیابہ، استاد جو ہے وہ غیاب جمع ہے یہ کس کی؟ غائب کی، یعنی ایبسنٹ، جو ایبسنٹس ہیں ان کے نام ریکارڈ کرتا ہے، لکھتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے من غائب الیوم، من غائب الیوم، آج کون ایبسنٹ ہے، آج کون ایبسنٹ ہے؟ تو جواب دیتا ہے اسٹوڈنٹ علی، علی کہتا ہے جی ما غاب الیوم، نہیں غائب آج، الا حامد، سوائے حامد کے۔ حامد الا حرف استثناء، حامد مستثنیٰ، اور رفع میں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے ذرا نوٹ کریں۔ کلام غیر موجب اور مستثنیٰ منہ مذکور ہی نہیں ہے، مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے، کلام غیر موجب ہے، تو یہ حامد آپ کا کیسے آئے گا؟ یہ علی حسب العوامل، یعنی علی حسب العوامل کیسے کہ غابہ کے لیے فاعل بن رہا ہے، غابہ کے لیے فاعل بن رہا ہے کہ غابہ حامدن، غابہ الیوم حامدن، اس طرح کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ والی چیز جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ اس کو اس استثناء کی ایک تیسری کیٹیگری میں لایا جاتا ہے جسے استثناء مفرغ کہا جاتا ہے۔ مفرغ، مفرغ اس سینس میں ہے کہ کلام آپ کا غیر موجب ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، تو اس استثناء کو استثناء مفرغ کہا جاتا ہے۔ مفرغ یعنی فارغ کیا ہوا، گویا غابہ جو تھا نا، اصل میں غابہ اس کا فاعل جو تھا وہ آنا تھا، اب فاعل نہیں آیا تو اس غابہ نے پھر اب عمل کرنا ہے، ظاہر ہے پھر عمل کرے گا کس پہ؟ یہ پھر مستثنیٰ پہ عمل کرے گا، یعنی فاعل کو غابہ نے رفع دینی تھی نا بقول ہمارے گرامر والوں کے،
تو اب وہ فاعل تو ہے نہیں مذکور، تو اب وہ رفع کسے دے؟ اب وہ رفع دے گا پھر مستثنا کو، تو اس لیے اس کو مستثنا مفرغ کہا جاتا ہے، یعنی اس کا عامل جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے فارغ کر دیا گیا ہو مستثنا پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ایکسرسائز میں مزید آ جائے گی۔ تو حامد کی رفع کیوں آئی ہے؟ ہم صرف اس سینس میں دیکھیں گے کہ مستثنا منہو مذکور نہیں ہے اور کلام بھی آپ کا غیر موجب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ مستثنا مفرغ جو ہے نا وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ما غاب الیوم الا حامد، آج حامد ہی ایبسنٹ ہے، آج صرف حامد ایبسنٹ ہے، یعنی اور کوئی ایبسنٹ نہیں، صرف حامد ایبسنٹ ہے، تو یہ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ زہیر آگے سوال کر رہا ہے، اینا دفتری یا استاذو، سر میرا رجسٹر کہاں ہے؟ سر میرا رجسٹر کہاں ہے؟ طلباء نے رجسٹر چیک کرنے کے لیے دیے تھے استاد کو، تو وہ پوچھا جی میرا رجسٹر نہیں مجھے ملا، میرا رجسٹر کہاں ہے؟ المدرس ہوا معی، وہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے۔ سأوتی کہو، میں دوں گا، میں عنقریب دوں گا تمہیں وہ، کاف آپ کا ہے مفعول بہ پہلا اور ہو جو ہے یہ مفعول بہ ثانی، جس کو کوئی چیز دی جائے اور جو چیز دی جائے، ٹھیک ہے؟ سأوتی کہو، میں دوں گا تمہیں، غدن کل انشاءاللہ، وہ میں تمہیں کل دوں گا انشاءاللہ۔ لقد صححت، صحح یصحح، تصحیحا، تصحیح کرنا، درست کرنا، چیک کرنا، ٹھیک ہے؟ غلطیاں نکالنا۔ تو لقد صححت الدفاتر، میں نے، آگے کلہا بھی آ رہا ہے، میں نے تمام کے تمام رجسٹر صحیح کر دیے، میں نے تمام کے تمام رجسٹرز کی غلطیاں نکال لی، میں نے تمام کے تمام رجسٹرز چیک کر لیے، الا ایاہو، سوائے اس کے۔ تو الا حرف استثناء آ گیا جی، اور مستثنا ایاہو ضمیر آئی ہے، منصوب آئی ہے، کیوں؟ کلام پازیٹیو ہے اور مستثنا منہو بھی مذکور ہے، ٹھیک ہے؟ تو مستثنا منہو کیا ہے؟ الدفاتر، تو دفتر ان میں سے ایک ہی دفتر ہے نا رجسٹر، تو استثناء متصل، اور آپ کہہ لیں کلام بھی موجب ہے اور کلام تام بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو لقد صححت الدفاتر کلہا الا ایاہو، میں نے تمام کے تمام رجسٹر صحیح کر دیے سوائے اس کے۔ اس کے بعد بات کرتا ہے استاد فی الحصۃ السابقۃ، پچھلے پیریڈ میں، شرحت، میں نے کھولا تھا، میں نے تشریح بیان کی، لکم تمہارے لیے، الدرسہ سبق کی، پچھلے پیریڈ میں نے تمہارے لیے سبق کی تشریح کر دی تھی، الا سوائے جملم منہ، سوائے اس میں سے چند جملوں کے۔ تو الا آ گیا جی حرف استثناء، اور جملن مستثنا منصوب ہے، کیوں؟ کلام موجب، غیر موجب نہیں ہے، کلام موجب ہے، اور مستثنا منہو مذکور ہے، ٹھیک ہے؟ استثناء متصل، تو درس کے ہی چند جملے ہیں نا، تو پارٹ آ گیا، وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا کوئی جزو ہو، جس طرح مرغی کا جزو حقیقی تھا لیگ پیس، تو کچھ جملے اس سبق کا جزو حقیقی تھے نا، اسی کا حصہ تھے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو فی الحصۃ السابقۃ، پچھلے پیریڈ میں، شرحت لکم، میں نے تمہارے لیے کھول دیا تھا سبق کو، سبق کی تشریح کر دی تھی، سوائے اس میں سے چند جملوں کے۔ اذا اردتم، ارادہ یرید، ارادتن، ارادہ کرنا، جملہ شرطیہ استعمال ہو رہا ہے اذا کے ساتھ۔ اذا اردتم، یہاں پر اذا کو ہم کریں گے کہ ویسے تو اذا کے معنی جب کے ہوتے ہیں، تو شرطیہ جملہ بن رہا ہے، یعنی یہاں پر ہم ترجمہ کیا، اگر تم ارادہ کرو، جب تم ارادہ کرو، اعیدو، اعادہ یعیدو، اعادہ یعیدو، اعادتن، اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا، دہرانا، تو اعیدو میں دہرا دوں گا، شرحہ، اس کی شرح، اس کی تفصیل میں دہرا دوں گا، قبلہ، پہلے، ان کے، اشرحہ، میں تشریح کروں، الجملہ، ان جملوں کی، یعنی جملوں کی تشریح کرنے سے پہلے میں اس کی، یعنی اس سبق کی تشریح ریپیٹ کر دوں گا۔ کون سے جملے؟ التی لم تشرح بعد، وہ جملے جن کی ابھی تک تشریح نہیں کی گئی،
اب ذرا نوٹ کریں، یہاں پر آ رہا ہے جی اللتی، اس میں موصول ہے، واحد استعمال ہو رہا ہے، کیوں؟ کس کے لیے اس میں موصول آ رہا ہے؟ الجملہ، الجمل جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس میں موصول بھی اس کے لیے واحد مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ پھر لم تشرح، شرح یشرح، یشرح سے مجہول بنے گا یشرح، اور چوتھا صیغہ ہوگا تشرح، تشرح لم کی وجہ سے ہو گیا تشرح، یعنی اخف ہو گیا، مجزوم ہو گیا، اور ماضی کے بعد اگر بادو لگ جائے تو یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی منفی ماضی کے بعد بادو لگ جائے۔ اب کہیں گے منفی ماضی تو نہیں ہے، لیکن منفی ماضی نہیں ہے لیکن مفہوم تو ماضی کا ہی دے رہا ہے نا۔ لم آپ کو پتا ہے جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو معنی کون سے ہو جاتے ہیں؟ ماضی کے معنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہیا کی ضمیر ہے وہ بھی جاری ہے انہی جملوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اللتی اسم الموصول کے لیے جاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ غیر عاقل کی جمع جب بھی استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے صفت ہو، اس کے لیے خبر ہو، اس کے لیے ضمیر ہو، اس کے لیے اسم الموصول ہو، اس کے لیے اشارہ ہو، یہ سب کے سب واحد مؤنث آتے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت کمبینیشن آ گیا جی، اللتی اسم موصول واحد مؤنث، ضمیر ہیا کی ضمیر جو تشرح کے اندر ہے وہ، یہ سب الجمل، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو استاد کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا ارادہ ہو میں دہرا دوں گا تفصیل اس کی، اس سے پہلے کہ میں ان جملوں کی تشریح بیان کروں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کیے۔ استاد نے کہا تھا نا میں نے پورا سبق تقریباً کھول دیا تھا سوائے چند جملوں کے، تو وہ کہہ رہا ہے ان جملوں کی تشریح سے پہلے میں پورا سبق تمہارے ریپیٹ کر دوں گا جب تمہارا ارادہ ہوگا۔ ابراہیم کہتا ہے جی لا حاجتا، جی کوئی ضرورت نہیں، لا حاجتا الی عیادتی، ریپیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ اب یہ دیکھیں ابراہیم وہی ہے جو کہ فیل ہو گیا ہے، اور جو طالب علم فیل ہو جاتا ہے اسے ہی ضرورت نہیں ہوتی جی کسی چیز کی، یہ ایک اصول ہے۔ لا حاجتا الی اعادتی شرحہ، اس کی تفصیل کے اعادے کی، اس کی تفصیل کی، ریپیٹیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا حاجتا لا نفی جنس، یا استاد سر فقط فہمناہ، ہم تو اسے سمجھ چکے ہیں، ہم اسے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اچھی طرح یہ میں ادھر بریکٹ کہہ رہا ہوں، ہم اسے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ علی کہتا ہے جی ارجو آئی ریکویسٹ، میں امید کرتا ہوں، کس چیز کی؟ آگے مفعول آئے گا ان، کہ تو عیدہ، آپ ریپیٹ کریں، آپ دہرائیں، شرحہ، اس کی شرح، اس کی تفصیل، آپ تشریح اس کی ریپیٹ کریں یا استاد سر۔ فلم یفہمہ، فا سببیہ اس لیے کہ لم یفہمہ احد الا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے اسے کوئی سمجھا ہی نہیں۔ فا سببیہ اس لیے کہ لم یفہمہ احد، کوئی بھی اسے نہیں سمجھا، الا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے، یعنی صرف ابراہیم نے اسے سمجھا ہے اور ہم میں سے اسے جو ہے کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ذرا نوٹ کریں، الا آ گیا جی، حرف استثناء، ابراہیم مستثنیٰ، اور مرفوع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مرفوع آ رہا ہے، حالانکہ احد جو ہے مستثنیٰ منہ مذکور ہے، کلام غیر موجب ہے، ذرا نوٹ کریں، کلام غیر موجب ہے، مستثنیٰ منہ مذکور ہے، صحیح ہے، اور ابراہیم مستثنیٰ مرفوع آ رہا ہے، تو یہ کون سی شکل ہوئی ذرا نوٹ کیجئے گا؟ مستثنیٰ باللہ، کلام متصل، متصل اسی کا آپ کہہ لیں کہ فرد یا جز، متصل ہے نا، ابراہیم طلبہ میں سے ہی ہے نا۔ غیر موجب کلام، اوکے، غیر مقدم یعنی اپنی جگہ پر ہے، اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے، یہ والی شکل ہے۔ اب یہ شکل کیا ہے جی؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا کر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدل کس کا بنے گا؟ ظاہر مبدل منہ کا بنے گا، اور مبدل منہ اس وہاں پر احدن ہے تو گویا احدن والا اعراب ہی اسے لایا جائے گا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدل لانا جو ہے یہ زیادہ فصیح ہے، زیادہ فصیح ہے، تو آپ اس کو یعنی منصوب بھی لا سکتے تھے، لیکن بدل کے طور پہ ابراہیم کو آپ رفع میں لائے ہیں، تو یہ والی صورت ہے جی، مستثنیٰ متصل، کلام غیر موجب، اور مستثنیٰ منہ مذکور۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں پکچر بہت آپ کو فائدہ دے رہی ہے۔ دیکھیں کلام غیر موجب، مستثنیٰ متصل، یہاں پر ابراہیمہ بھی آ سکتا تھا لیکن ابراہیمہ نہیں لایا گیا، تو یہاں پر ابراہیم کو ہم نے احد کا بدل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہی اعراب دیا گیا جو مبدل منہو کا ہے. تو الحمدللہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. علی نے ریکویسٹ کی کہ جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کی تشریح ریپیٹ کریں گے، کیونکہ لم یفہمہ احد، اسے کوئی بھی نہیں سمجھا سوائے ابراہیم کے، یعنی ابراہیم ہی سمجھا اسے اور کوئی نہیں سمجھا. المدرس استاد کہتا ہے اذن نعیدہ، اذن آپ کو پتہ ہے ان حروف میں سے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یا خفیف کرتے ہیں. تو اذن نعیدہ، تب تو ہم اعادہ کرتے ہیں یا کریں گے. قراءتا مضاف، الامثلتی مضاف الیہ، اور الواردتی صفت مضاف الیہ کی. قراءت الامثلۃ الواردۃ فی الدرس، سبق میں وارد ہونے والی مثالوں کے پڑھنے کا اعادہ کرتے ہیں یا کریں گے. تب تو ہم مثالوں کو دوبارہ دہراتے ہیں. اقرأ الآیاتی، اقرأ الآیاتی یا زہیر، زہیر آیات کو پڑھ. اب زہیر جو ہے وہ آیات پڑھتا ہے جی. بعد الاستعاذتی، استعاذہ کے بعد، اور استعاذہ سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد زہیر پڑھتا ہے جی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ حرف استثناء، مستثنیٰ ابلیس، اور مستثنیٰ منہ سجدو میں جو واو ہے یعنی ہم، فرشتوں کی طرف جاری ہے ضمیر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس اب یہ کون سا ہے؟ یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اس لیے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کا ایک فرد نہیں ہے، فرشتوں میں شامل تو نہیں تھا نا. قرآن ہی میں یہ بتا رہا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، تو فرشتہ نہیں تھا. تو یہ آپ کا مستثنیٰ کون سا ہوا؟ یہ مستثنیٰ منقطع ہوا، یعنی وہ اس کا فرد ہی نہیں ہے، مستثنیٰ منہ کا فرد ہی نہیں ہے. تو یہ لازماً وجوباً منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا، بڑا بننا چاہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا یا وہ کافروں میں سے تھا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 34. سورۃ البقرہ کی اگلی آیت ہے جی 249. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، تو انہوں نے پیا اس سے، اس نہر میں سے پیا، سوائے قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے. وہ جو واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام والا، وہ سارا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، تو جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا سوائے ایک چلو بھر کے، تو وہ تو مجھ سے ہوگا، باقی پھر اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا. لیکن پانی دیکھتے ہی وہ جو ہے سب کے سب نے خوب پیٹ بھر کے پیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، تو ان کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. تو اللہ حرف استثناء آ گیا جی، اور قلیلاً جو ہے یہ مستثنیٰ آ گیا، اور شربو میں واو جو ہے یہ مستثنیٰ منہو تو منصوب آیا جی. کلام موجب ہے، ٹھیک ہے، مستثنیٰ منہو مذکور ہے، تو وجوب ہے قلیلاً کا نصب میں آنا. سورہ نساء کی آیت ہے ما فعلوہ الا قلیل منہم. اب ذرا دیکھیں تقریباً اسلوب ویسا ہی ہے، حرف استثناء ہے، مستثنیٰ آ گیا، اور مستثنیٰ منہ مذکور واو. ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو یہاں پر دیکھیں کلام آپ کا غیر موجب تھا، منفی آ گیا نا، کلام غیر موجب آ گیا، تو اب آپ کے لیے مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے اور اپنی جگہ پہ بھی ہے مستثنیٰ، صحیح ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس دو پاسبلٹیز تھیں کہ ہم اسے نصب بھی پڑھ سکتے تھے اور اسے ہم پڑھ سکتے تھے بدل بھی بنا سکتے تھے. لیکن میں نے کہا تھا بدل بنانا جو ہے وہ زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قلیلون استعمال کیا، یعنی اس ہم کی ضمیر سے وہ رفع ہے نا، تو اس سے بدل بنایا قلیلون کو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ خوبصورت بات ہے، یعنی ہم قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو یعنی عربی گرامر پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بلاغت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، پھر آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ورنہ ایک عام جو ہے وہ پڑھنے والا، صرف ترجمہ پڑھنے والا، وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکے گا. ترجمہ وہ کر لے گا کہ ما فعلوہ الا قلیل منہم، نہیں کیا انہوں نے اسے مگر
ان میں سے چند نے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے چند نے ہے اسے کیا. تو لیکن یہاں پر قلیلن کیوں آیا اور وہاں پر قلیلن کیوں آیا، یہ آپ کو گرامر بتا رہی ہے، صحیح ہے نا. تو یہاں پہ پھر آپ کا اور جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اعتماد بھی بڑھتا ہے اور آپ کو قرآن پڑھنے کا لطف بھی آتا ہے. تو سورہ نساء کی آیت تھی. اس کے بعد اگلی آیت انہوں نے پڑھی ہے سورۃ الاحقاف کی کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ آ گیا جی حرف استثناء، اور القوم جو ہے یہ آ گیا آپ کا مستثنیٰ، اور رفع میں آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ مستثنیٰ منہ مذکور ہی نہیں ہے. کلام بھی آپ کا غیر موجب ہے، استفہام آ گیا. کلام غیر موجب ہو، مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، مفرغ ہو گیا. تو یہلکو کے لیے چاہیے تھا ہمیں نائب الفاعل، تو نائب الفاعل القوم کو اعراب دیا گیا رفع کا. تو فہل یہلک الا القوم الفاسقون. تو الحمدللہ جی جو پکچر ہم نے بنائی، جو سمجھائی، جو سمجھی، ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کے لیے استثناء والا ٹاپک انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا جی. تو سبق ابھی ہمارا جاری ہے، لیکن لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے سبق مکمل کریں اور کچھ تمرین کو بھی کر لیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.